السلام علیکم۔ میرے خالو ہمارے گھر آتے تو میری امی کو اشارے کرتے، میری امی پھر ابا سے جھگڑا کرتی۔ ایک دن تنگ آ کر میرے ابا نے خودکشی کر لی۔ مجھے خالو اور امی سے سخت نفرت ہونے لگی۔ پھر ایک دن میں نے امی اور خالو کو اشارے کرتے پکڑا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اب سمجھ آئی کہ کیوں اشارے کرتے تھے۔ وہ بات نہیں تھی جو میں سمجھی، بلکہ وہ تو میری اماں بہت اچھے مزاج کی حامل تھیں۔ میری ہر بات نہ صرف سنا کرتی بلکہ میری ہر خواہش بھی پوری کرتی تھی۔ میں بہت خوش تھی، لیکن اب نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ خالو ہمارے گھر آتے اور جب ابا کام پر گئے ہوتے تو اماں کو اشارے کر کے کمرے میں لے جاتے۔ میں اس وقت چھوٹی تھی، لیکن اتنی بھی نہ سمجھ نہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب خالو کمرے سے نکلتے تو پریشان ہو رہے ہوتے اور اماں خود بھی رو رہی ہوتی۔ میں یہ سب سمجھنے سے قاصر تھی کہ آخر ان دونوں کا یہ سب کرنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ خالو آخر اماں کو کیوں اشارے کرتے ہیں؟ میں سوچ سوچ کر پریشان ہو چکی تھی، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی چل پڑا۔ خالو اب ہفتے کے 4 دن ہمارے گھر باقاعدگی سے آنے لگے، اور جب جب خالو آتے اسی رات اماں اور ابا کی زبردست لڑائی ہوتی۔ مجھے یہ سب سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن ایک روز جو بیٹھ کر میں نے ہر چیز پر غور کیا تو جو بات میری سمجھ میں آئی تھی، میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ تو کیا اماں اور خالو ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، یا خالو یہ سب اس لیے کر رہے تھے کہ ابا اماں کو طلاق دے دیں اور وہ ان سے شادی کر سکے؟ یہ سوچتے ہی میرے دل میں خالو کے لیے نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا میں اماں اور خالو پر نظر رکھنا شروع کر دوں گی اور سارے ثبوت اکٹھے کر کے ابا کو دکھاؤں گی۔ ابا بہت غصے والے تھے، لیکن وہ اماں سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے تھے۔ اس عمر میں بھی وہ اماں کو کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر تو دیکھنا تو دور، کسی کے بارے میں سوچنے کی اجازت بھی نہ دیتے تھے۔ اگر میں ابا کو خالو اور اماں کا بتاتی، وہ مجھے ہی مار مار کر ادموہا کر دیتے۔ اس لیے میں نے ثبوت اکٹھے کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ لیکن اگلے روز جو خبر مجھے ملی اس نے مجھے دوبارہ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، کیونکہ خالو کی بیوی چند سال پہلے وفات پا چکی تھی اور اب ان کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اور اب جب کہ خالو کا رشتہ طے ہو چکا تھا اور خالو کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ بھی اس رشتے سے خوش ہیں، لیکن سوچنے والی یہ بات تھی کہ اگر خالو کو شادی کسی اور سے کرنی تھی تو وہ اماں کو اشارے کرتے ہوئے کمرے میں کیوں لے جاتے؟ دن بدن اماں اور ابا کے جھگڑے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ گھر میں ہر وقت ان کی وجہ سے نحوست پھیلنے لگی تھی۔ ابا تو کیوں اماں سے ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا کرتا ہے؟ اگر ایسے ہی رہا تو اماں تجھے بھول کر کسی اور میں دلچسپی لینے لگ جائے گی۔ میں نے ابا کے پاس بیٹھ کر ان کو کہا تھا، لیکن میری بات سنتے ہی ابا کے چہرے کا رنگ فک ہوا تھا۔ اب میں اماں اور ابا دونوں کو سمجھاتی تھی، لیکن دونوں ہی میری بات پر غور نہیں کرتے تھے۔ ابا میری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہ تھے، تو ایسے میں وہ کیسے میری خالو والی بات کا یقین کر لیتے؟ اماں نے تو مجھے کمرے میں ہی بند کر دینا تھا۔ میں نے دوبارہ سے اماں اور خالو پر نظر رکھنا شروع کر دی تھی۔ خالو روز اسی وقت آتے تھے جس وقت ابا کام پر ہوتے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا اب خالو کا راز کھول کر ہی رہوں گی۔ ہو سکتا ہے کہ خالو عین شادی والے دن ہی اماں سے شادی کا مطالبہ کرتے، لیکن وہ شادی کر نہیں سکتی تھی کیونکہ میری اماں اب تک ابا کے نکاح میں تھی۔ اس سے پہلے ابا اماں کو چھوڑتا مجھے سچ جاننا تھا۔ اگلے روز جب خالو اماں کو اشارہ کر رہے تھے تو میں اسے گھور گھور کر دیکھنے لگی۔ میری توجہ خود پر محسوس کرتے خالو پھیکا سا مسکرا پڑے، لیکن میں نے اپنے چہرے کے تاثرات نہ بدلے تھے۔ میں ہنوز خالو کو شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو میری آنکھوں میں اپنے لیے ایسا تاثر دیکھ کر خالو بوکھلا گئے تھے اور اس دن کمرے میں جانے کی بجائے جلدی سے گھر سے چلے گئے تھے۔ میں نے شکر کیا تھا خالو سے جان چھوٹی تھی، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی۔ اب جو آگے ہونے والا تھا وہ تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ ساری رات اماں اور ابا کے جھگڑے ہوتے رہے۔ بالآخر ابا ہی رات کے 11 بجے کمرے سے نکل کر اسٹور روم میں چلے گئے اور ان کے نکلتے ہی اماں نے اپنے کمرے کا دروازہ لاک کر لیا۔ ابا کا یوں اسٹور روم میں بند دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے ہول سے اٹھ رہے تھے۔ میں نے جا کر بہت دروازہ پیٹا، لیکن ابا اپنی ضد کے پکے تھے۔ انہوں نے دروازہ نہ کھولا۔
ویسے بھی کافی دنوں سے ابا کو نفسیات کا مسئلہ شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی وجہ زیادہ سوچنا اور پریشانی لینا بتائی تھی۔ ابا دوائی کھاتے تو اس کی طبیعت بہتر رہتی تھی۔ میں اسی لیے پریشان ہو چکی، لیکن آدھا گھنٹہ گزر جانے پر بھی ابا نے دروازہ نہ کھولا تو میں چلا کر ابا کو دروازہ کھولنے پر اکسانے لگی تھی۔ ابا تجھے میری قسم ہے، دروازہ کھول دے۔ اماں نے وعدہ کیا ہے کہ اب وہ تجھ سے کبھی نہیں لڑے گی اور تیری ہر بات مانے گی، لیکن میری باتوں کا بھی اس پر کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ مجھے اچانک سے بے چینی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے دوپٹہ سر پر لیا اور باہر جا کر اپنے پڑوس والے انکل کو بلا لائی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہہ کر دروازے پر جب زوردار 4 سے 5 ضربیں لگوائیں تو دروازہ تو کھل گیا، لیکن میری قسمت، میرے ابا کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو چکی تھیں۔ ابا نے اماں اور خالو کی وجہ سے ذہنی اذیت سہتے ہوئے خودکشی کر لی تھی۔ میں ابا کے بے جان جسم سے لپٹ کر بہت روئی تھی، لیکن وہ اس جہان سے جا چکے تھے۔ وہ جہاں گئے تھے اس جہان سے واپسی ممکن نہ تھی۔ ابا کی تدفین کیسے ہوئی مجھے کچھ خبر نہ ہوئی تھی۔ مجھے گہرا صدمہ لگا تھا، لیکن ابا کی موت کے 2 دن بعد سے ہی خالو کا ایک بار پھر سے ہمارے گھر آنا جانا شروع ہو چکا تھا۔ سب لوگ ابا کی طبیعت سے واقف تھے، اسی لیے کسی نے ابا کی موت کو عجیب نہ جانا تھا، لیکن میں اسی گھر میں رہتی تھی اور میں سچ سے واقف تھی۔ میرے ابا کو خودکشی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا، اور وہ کوئی نہیں بلکہ میری سکی ماں تھی، جس کے ساتھ اس سازش میں میرے خالو بھی شامل تھے۔ پہلے تو مجھے صرف خالو سے نفرت محسوس ہوتی تھی، لیکن اب مجھے اماں کا چہرہ دیکھنے کا بھی دل نہ کرتا۔ میں دن بدن اماں سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ اماں مجھے لاکھ بلاتی، میری پسندیدہ چیزیں لے کر آتی، میں اس کے پاس بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی، اور وجہ وہی تھی کہ وہ دونوں میرے ابا کے قاتل تھے۔ اماں اور خالو کے اشارے بازی ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی، اور اس جمعے خالو کا نکاح تھا۔ مجھے یہ سب ایک ڈرامہ ہی لگ رہا تھا، لیکن جب جمعے کو واقعی خالو کا نکاح کسی شہناز نامی عورت سے ہوا تو مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اماں اور خالو اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو اب تو ان کا راستہ صاف تھا، پھر کیوں خالو نے کسی اور سے نکاح کر لیا؟ کیا وہ سب میرے دماغ کا فطور تھا؟ میں اب تک اپنی ہی اماں کو غلط سمجھتی رہی تھی۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی تھی۔ اگر اماں اور خالو کے بیچ کچھ ہوتا تو اب تک وہ دونوں نکاح کر چکے ہوتے۔ اس کا مطلب یہی تھا۔ مجھے وہ سب غلط فہمی ہوئی تھی، لیکن اگر اماں اور خالو ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے تو پھر وہ دونوں اشارہ بازی کرنے کے بعد کمرے میں جا کر کون سی خفیہ گفتگو کرتے تھے، اور یہ سب ابا کے جانے کے بعد بھی جاری تھا۔ یا اماں اور خالو کے ناجائز تعلقات تھے، اور اگر تھے بھی تو وہ دونوں کیوں شادی نہیں کر رہے تھے؟ خالو کا صرف نکاح ہوا تھا، 1 مہینے بعد خالو کی بیوی نے رخصت ہو کر ان کے گھر آ جانا تھا۔ اگلے روز خالو پھر سے ہمارے گھر آ گئے تھے۔ میں جو باورچی خانے میں کھڑی تھی فوراً سے باہر آ گئی۔ ارے خالو، 1 مہینے بعد تو آپ کی بیوی آنے والی ہے اور آپ یہاں وہاں گھومتے پھر رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے جا کر کچھ خریداری وغیرہ کریں۔ میں نے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر خالو کو کہا تھا۔ اماں کچھ خاموشی ہو کر میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے بھی خالو سے نظریں نہیں چرائیں تھیں، کھوٹ ان کے دل میں تھا تو نظریں میں کیوں چراتی؟ ارے میں تو یہاں تم سب کے لیے آتا ہوں۔ بہت برا ہوا بھائی صاحب کے ساتھ، ان کو ایسی ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی، ان کو تمہارے بارے میں بھی تو سوچنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں بھائی نے انتہائی قدم کیوں اٹھا لیا۔ وہ چہرے پر افسردگی دکھاتے ہوئے افسوس کرنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ اماں کے کمرے کی طرف جانے لگے تو میں بے ساختہ بول اٹھی تھی، خالو آپ تو مجھ سے ملنے آئے تھے نا، تو اماں کے کمرے کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ اس وقت آرام کر رہی ہیں۔ ہماری زندگی میں ایک طوفان لا کر آپ کو سکون نہیں آیا جو آپ نکاح کرنے کے باوجود بھی یہاں پر آ گئے؟ میری باتیں سن کر خالو کے جاتے قدم رکے تھے۔ انہوں نے آنکھوں میں تحریر سمیٹ کر میری طرف دیکھا تھا۔ ان کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک رنگ جا رہا تھا۔ جب بولے تو ان کی زبان لڑکھڑا سی گئی۔ میں تو تمہاری اماں کا حال پوچھنے جا رہا تھا، بھائی کے جانے سے کافی اداس ہو گئی ہیں، اس لیے میں حیران تھی۔ کالونی میں اتنی بڑی بات پر کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ اماں کی طبیعت کا بہانہ لگا کر ان کے کمرے میں جانے لگے تھے۔ تو آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں؟ آپ بیٹھیں،
میں اماں کو یہیں بلوا لیتی ہوں، ویسے بھی چائے کا وقت ہو چکا ہے۔ اماں جب باہر آئیں تو کافی خوش نظر آ رہی تھیں۔ اماں کو دیکھتے ہی خالو کا چہرہ بھی کھل اٹھا تھا اور وہ دونوں باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ اماں کو دیکھ کر نہ لگتا تھا کہ ان کو ابا کی جانب کوئی بھی غم ہے، بلکہ وہ تو خوش تھیں۔ مجھے اماں اور خالو کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ اگر پسند کرتے تھے تو نکاح کیوں نہ کیا، اور اگر کسی اور سے کر بھی لیا تھا تو یوں چھپ کر اشارے بازی اور پھر کمرے میں بند ہو کر کیا گفتگو کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ آج تو میں نے انہیں روک لیا تھا، لیکن میں جانتی تھی میں ان کو روز روک نہیں سکتی تھی۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جان کر رہوں گی وہ کمرے میں جا کر ایسی کون سی خفیہ باتیں کرتے ہیں جو میرے سامنے یا ابا کے سامنے نہیں کر پاتے تھے۔ میں نے اپنا ہر حربہ آزما لیا تھا، لیکن میں کسی طور کامیاب نہ ہو پائی تھی اور نہ ہی مجھے کچھ پتہ چل سکا تھا۔ میں نے کمرے میں ایک فون تک چھپا کر رکھ دیا تھا، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ وہ دونوں اتنی آہستہ آہستہ بات کر رہے تھے کہ میں اگر پاس کھڑی ہوتی تو بھی سنائی نہ دیتا۔ فون تو پھر بہت دور پڑا ہوا تھا، لیکن ان کی باتوں کے دوران ان کے چہرے پر پھیلے دکھ بھرے تاثرات تھے، اس کے بعد غصے والے، اور آخر میں وہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ میں نہ سمجھی سے اس ویڈیو کو کئی بار دیکھ چکی تھی، لیکن مجھے کچھ بھی سمجھ نہ آیا تھا۔ آخر ان دونوں کی ان عجیب حرکتوں کو دیکھ کر میں کیا سمجھ سکتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور 2 دن بعد خالو نے اپنی بیوی کو لینے اپنے سسرال چلے جانا تھا، اور یہ راز ہمیشہ کے لیے ایک راز رہ جانے والا تھا۔ مجھے خالو اور اماں کا راز پتہ کرنے کا بڑا تجسس تھا، لیکن وہ دونوں شاید میری حرکتوں سے بے خبر ہرگز نہ تھے، بلکہ بہت محتاط تھے۔ اسی وجہ سے میرا کوئی منصوبہ کامیاب نہ ہو سکا تھا، لیکن یہ میری خام خیالی ہی تھی کہ سچ کبھی باہر نہیں آنا۔ اس کے بعد کچھ ایسا ہوا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین سرکا دی تھی۔ اس روز اپنی بیوی کو لے جانے والے تھے، لیکن سب سے بڑا جھٹکا تو مجھے اس وقت لگا جب خالو اپنے سسرال جانے سے ٹھیک 10 منٹ پہلے ہمارے گھر آئے اور اماں بھی آ کر ان کے ساتھ بیٹھ گئیں، اور تھوڑی ہی دیر میں وہاں پر اماں کا نکاح بھی پڑھوایا جا چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی، اگر خالو کا نکاح شہناز سے ہو چکا تھا تو اماں نے کس آدمی سے نکاح کر لیا تھا۔ میں انہی سوچوں میں پریشان کھڑی تھی جب ساری رسموں کے بعد خالو میری طرف آئے تھے اور مجھے سینے سے لگا کر بہت زیادہ روئے تھے۔ میری بچی، مجھ سے نفرت نہ کرنا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بلکہ جو کچھ بھی ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے۔ خالو یہ آخری الفاظ کہتے گاڑی میں بیٹھ کر چلے گئے، لیکن مجھے مزید سوچوں کے بھنور میں تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہوا؟ اس بات کا کیا مطلب تھا کہ ابا کی موت میں مجھے کچھ غم نہیں کرنا چاہیے؟ کیا وہ اسی کے مستحق تھے؟ لیکن آخر انہوں نے ایسا کیا ہی کیا تھا جو ابا کی موت کے کچھ ہی وقت بعد اماں دوبارہ سے اپنی دنیا بسا چکی تھی۔ ان کی بیٹی جوان تھی اور وہ اس عمر میں خود نکاح کر بیٹھی تھی۔ مجھے اماں سے تو خالو سے بھی زیادہ نفرت ہونے لگی تھی، لیکن میں اسے دیکھنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، اور یہی سچ جاننے کے لیے میں اپنی اماں کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اماں اس وقت کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ باہر کسی کام میں مصروف تھی۔ میرے پاس یہی صحیح وقت تھا کہ میں اس آدمی سے جا کر سوال و جواب کر سکوں کہ آخر کیوں وہ ایک ایسی عورت کی زندگی میں گھس آئے تھے جس کی ایک جوان بیٹی بھی تھی اور جس کی شوہر کی موت ابھی کم ہی وقت گزرا تھا۔ شاید یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میری اماں اور خالو نے میرے ابا کے ساتھ وہ سب کیا تھا، جس کے چلتے ابا نے خودکشی جیسا سخت قدم اٹھا لیا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہوئی تو وہ صوفے پر بیٹھے اماں کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں ان کا چہرہ ابھی ٹھیک طرح سے دیکھ نہ پائی تھی۔ میں جیسے ہی ان کے قریب گئی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں تو میرے ہی ابا بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ سب میری آنکھوں کا کوئی فطور نہیں تھا، بلکہ وہ ابا ہی تھے۔ میں گو مگو کی کیفیت میں گری انہیں دیکھتی رہی، میری آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ میں بے ساختہ ان کے گلے لگ کر بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ ابا، مجھے لگا تو مر گیا ہے۔ یہ سب ابا اماں نے کیا تھا، وہی دھوکے باز ہیں، اور اس سب میں خالو اماں کے ساتھ شامل تھے۔ میں نے تجھے بتانے کی کوشش کی تھی، لیکن تو نے میری بات نہ مانی۔ لیکن دیکھ ابا، اب تجھے پتہ چل گیا ہے، چل ہم یہاں سے دور چلے جاتے ہیں۔
ورنہ اماں پھر سے تجھے بیمار کر دے گی۔ میں دوبارہ وہ سب برداشت نہیں کر سکتی۔ ابا تو چل میرے ساتھ۔ میں ان کے سینے سے لگی چھوٹی بچی کی طرح روتے ہوئے ان سے التجا کر رہی تھی۔ تبھی اماں کمرے میں داخل ہوئی تھی اور مجھے یوں ابا کے گلے لگا دیکھ کر مسکرا پڑی تھی۔ میں نے نفرت سے رخ پھیر لیا تھا۔ اماں میرے سامنے آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ابا بھی اپنی جگہ سے اٹھ چکے تھے اور مجھے پانی کا گلاس پکڑایا تھا، جسے پینے کے بعد اماں اور ابا نے آپس میں نظروں کا تبادلہ کیا اور ابا بولنا شروع ہوئے تھے۔ میں تیرا باپ ماجد نہیں بلکہ ساجد ہوں، ماجد کا جڑواں بھائی۔ میں اور تیری اماں بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے، جس کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اور ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی ماجد کو تیری اماں سے محبت ہو گئی۔ اسی محبت میں وہ اتنے اندھے ہو گئے کہ اپنے ہی سگے بھائی کے خلاف سازش کر کے مجھے ایک حادثے میں مرا ہوا ثابت کروا کر سب کو یہ کہا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا تھا، اور 1 سال بعد وہ تیری اماں سے شادی کر لی، اور اس نے مجھے کسی پرانے کوٹھرے میں بند کر دیا اور مجھے وہاں ایسی دوائیں دی جاتی کہ میں خود سے بیگانہ رہنے لگا تھا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے اور بیوی کا قتل ہو گیا تو اسے میری حالت پر رحم آ گیا۔ اسے لگا یہ سب اس کے ساتھ اس لیے ہوا کہ اس نے مجھے قید کیا ہوا تھا۔ اسی نے تیری اماں اور خالو کو یہ سب بتایا تھا۔ وہ دونوں تیرے ابا کو اکساتے تھے۔ اس نے اپنا سچ قبول کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کا سچ سب کے سامنے آتا اس نے خودکشی جیسا انتہائی قدم اٹھا لیا۔ ساجد کی باتیں سن کر مجھے ابا کی سوچ پر افسوس ہوا تھا، لیکن میں ان سے نفرت نہیں کر پائی تھی۔ وہ میرے ابا تھے، میں کیسے ان سے نفرت کر سکتی تھی؟ شاید یہی سب اس کی نفسیاتی حالت کی وجہ تھی کہ اپنے بھائی کو برباد کرنے کے چکر میں وہ خود حرام موت کو گلے لگا گئے تھے۔ اپنی اس دنیا میں برقرار عزت کا بھرم رکھنے کے لیے حرام موت مر کر اپنی آخرت کو خراب کر گئے تھے۔ اس کے بعد سے میں نے ساجد کو سچے دل سے ابا تسلیم کر لیا تھا، اور اس نے مجھے باپ بن کر دکھایا بھی۔ آج اس کے 2 بیٹے ہیں، میری شادی ہو چکی ہے، ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میں اکثر سوچتی ہوں اگر ابا اپنی قسمت کو مان کر صبر کرتے تو شاید آج خوشحال زندگی گزار رہے ہوتے۔ مجھے اپنی سوچ پر بعد میں کافی افسوس ہوا تھا، کیونکہ میں نے بہت غلط سوچا تھا۔ ہمیشہ پہلے سچ کا پتہ لگانا چاہیے، اس کے بعد کسی کی ذات پر کوئی فیصلہ لینا چاہیے، ورنہ بعد میں ہم خود آئینے میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے میرے ابا نے اپنی ضد کو محبت سمجھتے ہوئے جو کچھ اپنے سگے بھائی کے ساتھ کیا تھا، کیا وہ صحیح تھا؟ کیا ابا کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا، یا خودکشی کر کے ابا نے صحیح کیا تھا؟ کیا وہ اسی کے مستحق تھے؟ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے، اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔